رکھ رہا ہے, آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے آخر میں آؤں گا کہ افسوس کس چیز کا ہے, وجہ کیا بنی ان باتوں کی. آج اگر جو انٹرنیشنل فورمز اسلام اور پاکستان کے خلاف اور سازشیں جہاں سے ہوتی تھی, آج اگر وہاں پہ مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے, ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی ہے, پاکستان کو ٹورزم سے جانا جاتا ہے, پاکستان کو دنیا کے امن میں خدمات کے طور پہ جانا جاتا ہے, اگر یہ بحث ہو رہی ہے تو میرے خیال سے تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو پڑی ہے اپنی کرپشن کی. میں اب ان باتوں کے اوپر آتا ہوں. پاکستانی قوم, پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے, جن کو شرم آتی تھی, جن کو شرم محسوس ہوتی تھی, وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے. اور جس نے عالم اسلام کا, پاکستان کا, کشمیر کا مقدمہ لڑا, اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو امن سے جانا جاتا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو ٹورزم سے پہچانا جاتا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو جس طرح پرچی تماکے دھمکیاں دے کے ڈومور کا مطالبہ آپ سے ہوتا تھا, آج پاکستان سے امن میں اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے. تو یہ ہے آج کا پاکستان. اب میں آتا ہوں کہ وجہ کیا بنی. کل آپ نے موصوف کی گفتگو سنی ہوگی. پوری پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد تھا کہ نیب بند کر لے, احتساب بند کر لے, پورا پاکستان ٹھیک ہے. آج بات کی انہوں نے جے آئی ٹیز کے اوپر, چینی چور کی بات کی. مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے, کیونکہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے والد صاحب کا نام آیا ہوا ہے. سبسڈی سین حکومت نے جو دی ہے, مراد علی شاہ جب فائنانس منسٹر تھا, اور اس فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے زرداری کے سہولت کار کا کردار ادا کیا. مطلب یہی ہے کرپشن کی سہولت کار کا, اور زرداری کی شوگر ملوں کو سبسڈی ملی. تو سبسڈی تو ان کو ملی ہے سندھ کے اندر. چینی چور کس کو کہا؟ پھر اس کے بعد جو ابھی انکوائری ہوئی اور جے آئی ٹی رپورٹس ہوئی, ان کے دور میں 140 روپے تک چینی پہنچ گئی تھی, کسی نے انکوائری کی نہیں کی. یہاں پہ تو 80-85 روپے پہ عمران خان نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری ہونے لگی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی, انکوائری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی, رپورٹ نہیں آئے گی, رپورٹ بھی آ گئی. رپورٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, فورنزک کا مذاق ہے, فورنزک نہیں ہوگا. فورنزک ہو گیا, اس کی رپورٹ بھی آ گئی. پھر کہا کہ کسی کو سزائیں نہیں ملے گی, اس کے اوپر بھی آغاز ہو گیا. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی شوگر ملوں کو, عمران خان کا تو کوئی شوگر مل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے انکوائریز کی, اور اس میں ذکر ہے یا آپ کی شوگر ملوں کا یا کسی اور کے شوگر ملوں کا. ہم نے تو سب کے شوگر ملوں کا احتساب کرنا ہے, چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہو, چاہے حکومتی جماعت میں, اپوزیشن میں ہو. تو پہلے تو اس کا جواب دے دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے, آج میں سوچ رہا تھا کہ کراچی جو بارشوں میں ڈوب چکا ہے, کراچی جو میرا آپ کا ہمارے قائد کا شہر ہے, کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہ ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد پورا کراچی شہر ڈوب جاتا ہے پانی میں, اور لوگوں کی اموات اگر ہو جائے, اس کے اوپر ان سے سوال ہو جائے, تو ایک ہی جواب ہے ان کے پاس, جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ ان کا جواب ہے. جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. آج آپ اسلام آباد کے اندر بات کر رہے ہیں اپنے والد صاحب اور آپ کے اوپر جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں, کیا صدقے کے بکرے جو فیک اکاؤنٹ سے کس کے لیے کیے گئے؟ سب کچھ آپ کے لیے. کیا برتھ ڈے پارٹیوں کا بل کس کے لیے فیک اکاؤنٹ سے جمع؟ آپ کے لیے. کیا ایان علی اور آپ کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں جاتے تھے, وہ بھی فیک اکاؤنٹس؟ کیا جو آپ کے تمام سندھ کی ترقی کا پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا؟ تو آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے. آج آپ نکلے ہوئے ہو, اتحاد بنا رہے ہیں, سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں, صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں. کل آپ لوگوں نے گفتگو سنی کہ بس نیب بند کر دیں, احتساب ختم کر دیں. مطلب یہ کہ آپ سب کچھ ختم کر دیں تاکہ ہم اور زیادہ لوٹ سکیں. آج کراچی کے
کراچی اگر بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوب چکا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کرتے۔ کراچی جو کچرا کنڈی بن چکا ہے اس کی ذمہ دار ہو آپ اس کے لیے کچھ کرتے۔ کراچی میں پانی میں تو ڈوب جاتا ہے بارش کی وجہ سے، لیکن صاف پینے کا پانی کسی کو نہیں ملتا، آپ اس کے اوپر بات کرتے۔ کراچی پاکستان کے شہر میں لوگوں کے لیے اس وقت جو مصیبت ہے اس کے اوپر بات کرتے، لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہے کرپشن کی دفاع کے لیے، پریس کانفرنس کرنی ہے کرپشن کی دفاع کے لیے، میں شور اتنا مچاؤں کہ کوئی اگر اس وقت کیسز چل رہے اور کوئی ادارہ ان کو بلا رہا ہے، ان سے سوال کر رہا ہے، میں ان سے بچ سکوں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ شور مچا کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ ان لوگوں جہاں پہ آپ ذمہ دار ہو اس کا جواب دے آپ کو ہونا ہوتا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہم سے سوال ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ تیار ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں۔ ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے، کیونکہ جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں، پارلیمنٹ بھی سوال پوچھتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی جواب دے، میڈیا کے سامنے بھی جواب دے، قوم کے سامنے بھی جواب دے، آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ ہم جواب کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال ہوتے ہیں آپ اس کی بھی جواب دیں، اور جب سوال پوچھے تو جواب دینے کی کم از کم ہمت پیدا کرے۔ آپ رائے فرار اختیار کر کے آپ چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو شور مچا لیا صرف وہ بکے گا اور باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک اور ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ ایک اور چیز، ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آٹا مہنگا ہوا اس کا کیوں نوٹس دیا، چینی مہنگی ہوئی اس کا کیوں نوٹس دیا، آئی پی پیز ہوئی وہ آئی پی پیز اوپر اگر انکوائری ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ مہنگے بل آپ کے گھروں میں آ رہے تھے، کسی نے تو مہنگے کانٹریکٹس کے اوپر بات کرنی تھی، مہنگے کانٹریکٹس کا آپ آڈٹ کریں گے، غلطیوں کا تعین کریں گے، جزا سزا دیں گے تو آپ کی بجلی کی بل کم آئیں گے۔ چینی میں کسی کو سبسڈی مل رہی تھی، چینی مہنگی ہو رہی تھی، اس کا آڈٹ کریں گے، فورنسک کریں گے، انکوائری ہوگی، جزا سزا ہوگی، قیمتیں نیچے آئے گی۔ اب آٹے کا آپ نے پرسوں دیکھا کہ سندھ سے بڑا شور آیا، کسی نے یہ پوچھا کہ جو گوداموں سے گندم کی بجائے جو چیزیں برآمد ہو رہی ہے کیا کون سے صوبے سے ہو رہی ہے، کیا سندھ کے اندر نہیں ہوئی؟ نیب کے حوالے سے جو ریفرنس تیار ہوئی اور جو انکوائریز ہوئی اور انہوں نے ان سے جو ریکوریز ہوئی وہ گندم کس صوبے کی بات ہو رہی تھی؟ کیا سندھ کی بات نہیں ہو رہی تھی؟ ایک صوبے میں اگر گندم چوری ہوتی ہے تو باقی پاکستان بھی کیونکہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر آٹا جو ہے اس کے اوپر عمران خان نے کیوں نوٹس دیا؟ دکھ اس چیز کا ہے کہ آپ کے گوداموں سے آٹا غائب تھا، دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ اربوں روپے کے گندم غائب تھے، وہ قوم کے سامنے آ گئی۔ تو یہ چیزیں تو ہوگی۔ پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ جو جو غلطیاں کوتاہیاں تھی اس کے اوپر نہ صرف انکوائریاں ہوگی، جزا سزا کا نظام ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور درست سمجھ دیا جائے گا، اگر آپ اس سے خوش ہو یا ناراض ہو۔ آخر میں دو تین سوال کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال لوں گا کہ تحریک انصاف سے اور موجودہ حکومت سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے ہم ہر وقت اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کراچی کے اوپر جو میں نے سوال اٹھائے، کیا کراچی ہم سب کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا پیارا شہر نہیں ہے؟ کیا وہ جو کروڑوں کی آبادی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیا اس کے اوپر اگر سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان کو جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ گندم غائب ہے اس کا سوال پوچھا جاتا ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوتی ہے تو کیا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اگر وہاں پہ ڈاکٹر کے لیے بھی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوتا تو کیا اس کے اوپر سوال نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر وہاں پہ آپ 5.5 کروڑ کے صحت کی بجٹ کا سوال پوچھے تو کیا اس کا جواب نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال سے ان تمام چیزوں کا جواب آنا چاہیے۔ اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے پہلے دعوت دی تھی ٹویٹر میں کہہ لے، آپ کا خوف کی ایک وجہ ہے کہ آپ ڈیبیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو سوال آپ سے پوچھی گئے ہیں اس کا کوئی جواب نہ ہو اور تمام احتساب ختم ہو تاکہ آپ اور بہتر طریقے سے لوٹ سکے، کیونکہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دھڑک کا ہو تو آپ کا نعرہ ہے کہ آپ مزید کر سکو۔ یہ نہیں چلے گا۔ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوگی تو آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو یہ راہ فرار اختیار نہ کرے۔ قوم کے سامنے، میڈیا کے دوستوں کے سامنے میں پھر دعوت دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے تو آپ بھاگ جاتے ہیں، کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر عوام کے سامنے کہیں پہ بھی آپ بحث کر لیں تاکہ قوم کو
آپ کے سامنے ہم آئینہ دکھا سکیں. قوم تو آپ کو جانتی ہے, لیکن ایک دفعہ سامنے ہم آپ کی نظروں میں نظریں ملا کر کے آپ سے بات بھی کر سکے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو 3 نکات انہوں نے اٹھائے تھے اس کو میں نے ایڈریس کر لیا. کوئی اور آپ کا سوال ہو تو اس کو اوپر آتا ہوں. جی جی جانتا ہوں سر. کراچی ہم سب کا شہر ہے. سر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بطور وزیر مواصلات آپ کتنی دفعہ کراچی گئے ہیں؟ اور سر بیسیکلی میرا آپ کی پولیٹیکل چیف پریس کانفرنس میں ہے شاید آپ پوسٹ آفس کے حوالے سے اور مجھے کے حوالے سے کریں گے, تو پوسٹ آفس سے سوال دیجیے گا کہ ایچ بی ایل کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, تو ایک دعوت سن دیا جا رہا ہے, اس کا امپیکٹ پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ شاید پوسٹ آفس نے اپنے ہاتھ خود کاٹ دیے, کیونکہ جو پروفٹ شیئرنگ اور جو پینشن کے معاملات اور تمام جو چیزیں ہیں اس پر خود سوالات بھی آ گئے ہیں. آپ کا ایک وضاحت آئی تھی لیکن وہ نہ ہونے کے بعد ساتھ یہ بتائیے گا کہ پوسٹ آفس کا جو خسارہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خسارہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ایف ایس کے مطابق پوسٹ آفس کے مطابق آپ بھی 10 سے 12 ارب کا خسارہ وہاں پر چل رہا ہے. یہ پوسٹ آفس کے حوالے سے جو ہے پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ ایک ملٹری پینشن کے حوالے سے ایک کنٹروورشل انکوائری ہوئی اور اب ایک کنٹروورشل جو ہے کنٹریکٹ ہو گیا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ وزیر مواصلات کے طور پہ آپ کراچی کب گئے ہیں. کراچی کے ساتھ 7 شریف کی سڑک, لیاری ایکسپریس وے, ان تمام کا اگر کسی وزیر مواصلات نے پہلے دور کیا M9 کے اوپر جو ان کے سوالات تھے, اور M9 جو کراچی کا سندھ کا پہلا موٹر وے تھا, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پہ پچھلے دور میں جب آغاز ہوا اور آپ نے ایگزسٹنگ روڈ کو موٹر وے ڈکلیئر کیا, تو ان کا یہ بھی خدشہ تھا کہ ہمیں اس انداز کا یا اس معیار کا موٹر وے نہیں ملا جس طرح باقی صوبوں میں ہیں. تو میں خود وہاں پہ وزٹ بھی کر چکا ہوں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کا پہلا بہترین موٹر وے اس سال ہمارے دور میں حیدرآباد سکر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے, جو کہ ایکنک سے اپروول ہوئی. دوسرا آپ کا سوال تھا, یہ کوئی ادارے کی رپورٹ نہیں آئی, نمبر 1, جس کے اوپر بڑی بحث ہوئی. کسی ادارے کی رپورٹ نہیں ہے. ایک شہری کمپلینٹ بیچتا ہے, ایک عام شہری کمپلینٹ ان کو بیچتا ہے اور وہ کمپلینٹ پوسٹ آفس کو فارورڈ کرتا ہے. لیکن جب آپ خود ایماندار ہو, دیانتدار ہو, آپ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہو, تو آدھے گھنٹے کے اندر ان کو جواب پیرا وائز چلا جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. نہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع, نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے. اور تیسرا جو آپ کا ریونیو کے حوالے سے سوال تھا, جب ہم نے سنبھالا تو 10.7 ارب پاکستان پوسٹ کا ریونیو تھا, اور اس سال ریسیویبل ملا کے کرونا کے 3.2 بلین کی لاس کے باوجود, جب ریلوے بند ہو گیا, EMS پلس سروس جو آپ کا بیرون ملک تھا وہ بند ہو گیا, اس کے باوجود آپ ریسیویبل ملا کے 19 بلین آپ نے ریونیو حاصل کیا. تو 10 ارب پلس سے 19 ارب تک ریونیو لے کے جانا میرے خیال سے یہ پاکستان کے اندر سکسیس سٹوری ہے. رہی بات ملٹری پینشنرز کی, وہ ایک فیک خبر چلی تھی جس کی وضاحت اسی وقت چلی گئی تھی. ان کا جو نظام ہے وہ ایک بہترین اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں, نظام رکھتے ہیں, اور اس وقت جو ملٹری پینشنرز کے اوپر سوال اٹھایا گیا وہ بالکل نامناسب تھا, اور پاکستان پوسٹ نے اسی اخبار کو اسی وقت جو ریبٹل تھا یا جواب تھا یا نوٹس تھا وہ اسی وقت جاری کر دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ گھر کی دہلیز پہ ہمارے بزرگ پینشنرز کو پینشنر ملتے گئے, پینشن ملتا گیا. اور ایک اور چیز بھی آپ پہ میں بتانا چلوں کہ ایک کمپلیننٹ کے نام پہ جس چینل نے یہ خبر چلائی تھی کہ کسی ادارے کی رپورٹ آئی ہے, اسی ادارے کو بھی ڈی جی پوسٹ نے اسی وقت ایکسپلینیشن اور پورا جواب بھیج دیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں. الحمدللہ اس وقت 12 ارب 90 کروڑ کی ہم ریکوری کر چکے ہیں. ہم احتساب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میں سب کو دعوت دیتا ہوں, کہیں پہ کوئی بھی سوال کسی بھی کا بھی ہوگا, ادارے چھوڑے, عام شہری کا یہ کمپلینٹ تھا, انہوں نے ادارے کا پیش کر دیا, انہیں تو صرف بھیجنا تھا. لیکن کسی کا کبھی بھی کوئی سوال ہو, جب آپ خود اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور سوال پوچھتے اور ٹرانسپیرنسی کرتے اور ڈیپ ریسائز کرتے ہیں, آپ سوال بھی پوچھتے اور جواب بھی لیتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ دلائی ہے. مثال کراچی کی
पहली बात तो ये है मरासी साहब कराची को देख के दुख होता है। आप ही के साथी अली जैदी साहब ने यहीं पे बैठ के ऐलान किया था कि ये कराची को मुझे 3 महीने का टाइम दे दें तो कराची को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वापस उस पोजीशन में लौटा दूं। दूसरी बात ये कराची की लोड शेडिंग का मामला जो है मतलब स्मूथ अभी तक चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया। उसके बाद कल मैंने सिटी साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी 2 दिन मजीद और हैं, उसके बाद लोड शेडिंग ठीक ठीक। आज 4था दिन जा रहा है। मतलब मेरा कराची जो मेरा शहर है ना, रास्ता रहता है, वो कहते हैं अभी तक कोई मतलब गैर एलानी लोड शेडिंग हो गई है। और तीसरी चीज ये है कि आप मैप की बात कर रहे हैं ना, मैप जो है ये क्यों सवाल उठा रहे हैं कि मैप खत्म करो, क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह ये है कि 2 साल हो गए, इन लोगों को सजाएं देके इनको फारग करें, इनको मतलब जिधर आपने भेजना उनको उधर भेज दें, जो पैसा रिकवर कराना है वो पैसा रिकवर कराएं। अवाम आपको यकीन करें ये 5 साल अवाम आपको 50 साल आपको इधर से निकालें। जी देखिए, एक तो कराची के हवाले से सवाल था, आप खुद अंदाजा लगाए कि एक कराची का बेटा अली जैदी अगर वो एक कचरे को साफ करने के लिए एक मुहिम शुरू करते हैं, और आपने देखा कि उस वक्त पिछले साल भी बारिश हुई थी, तो आपने देखा कि जब बंद नाले थे वहां पे कचरा भरा हुआ था, उसको उठाया गया तो क्या रिलीफ मिला कि नहीं मिला? अगर एक कराची का एक नुमाइंदा, सूबाई हुकूमत उनकी बल्दियाती इदारे उनके अंडर, तमाम महकमे उनके अंडर, लेकिन अगर एक बंदा ये कर सकता है तो अगर आपके पास इतने तमाम बल्दियाती इदारे हैं, आपके पास वहां पे इख्तियारात है, बजट है, पूरे सूबे की हुकूमत है, तो ये कैसे नहीं हो सकता? तो यही अली जैदी की आपने बात की, उसको अपनी स्ट्रेंथ समझ के उसी फार्मूले के ऊपर आप पूरी कराची के सफाई का अगर आप तहिया कर लें, एक शहरी की वजह से आपको पिछले साल फायदा हुआ, पिछले साल आपको ये ना सुनना पड़ा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, आज इस साल फिर वही माहौल है। तो अगर एक कर सकते हैं तो पूरी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल था कि इलेक्ट्रिक जो है, आपको पता है कि क्या जो वफाकी हुकूमत है उनके अंडर है या कोई के इलेक्ट्रिक कराची का जो है किसने मुआहिदा किया था, किस तरह किया था, किसके दौर में हुआ था? वो तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं हुआ। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा कि तमाम जो सीनियर वज़रा है उनका शेरों के साथ पे बैठे फार्मूले देखिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे। तीसरा सवाल था आपका नेब के हवाले से। देखिए, जो आपने सवाल किया था वो तो नेब जवाब दे सकता है कि सजाएं दे दे, ये करे, जल्दी जल्दी एहतिसाब करे, रिकवरी कर ले, वो तो नेब का तर्जुमान आपको बेहतर बता सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि गैस के बिल पिछले साल ज़्यादा आ गए थे 33%, तो खान साहब ने पब्लिकली ये कमिटमेंट की थी कि जो ओवर बिलिंग है अरबों रुपए की ये सार्फिन को वापस की जाएगी और साथ ही जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बारे में क्या प्रेशर हो जाएगा? जी, इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कैबिनेट को ब्रीफ किया गया था और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। जो तफसीली इसका जवाब है मेरे ख्याल से पेट्रोलियम मिनिस्टर आपको दे सकते हैं, लेकिन जब हुआ तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ भी हो गया था। किस हद तक हुआ वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बेहतर बता सकती है। हैदर शराजी, आखिरी सवाल जीटीवी से। जी सर, हैदर शराजी जीटीवी। ये गैर मुल्की फंडिंग केस भी है, इसके अलावा मालूम जगह और दीगर पेशावर मेट्रो के हवाले से केसेस हैं, वो आपके खिलाफ नहीं चल रहे, आप अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में तैयार होने वाली पहली ऑडिट रिपोर्ट में वफाकी वजारतों और महकमों में 270 अरब रुपए की बदअमानियाँ और बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। अच्छा, इंकशाफात हुआ था। हाँ। तो आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, वो कारकर्दगी क्या है? अच्छा, ये पहली चीज़ है कि जिस अंदाज से इन्होंने पढ़ के सुनाया था, मैं भी अपने दोस्त की तरह आपको वो पुरानी रिपोर्ट कि 270 अरब की, मतलब ये कि 2.5 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन से जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बदउनवानियाँ होती थी, 98% तहरीक इंसाफ के पहले फाइनेंशियल ईयर में कमी आ गई है। खबर ये है 98% ऑडिटर जनरल की हर साल की जब रिपोर्ट आती थी, तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़ियादत में पहले साल में 98% कमी लेके आई है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कारकर्दगी नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरे बाकी जो आपने नाम लिए, देखिए मंसूबों के नाम नहीं लिए जाते। हम आपको कह रहे हैं कि जेटी रिपोर्ट सामने रख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये अकाउंट था, यहाँ से जरदारी को पैसे आए, फिर इस तरह फेक अकाउंट्स में गए, फिर वहाँ से बिलावल के खर्चे उठाए गए, ये दलाइल है। नंबर 2, शहबाज शरीफ ने अपने बेटों के 2 क्लास फेलोज को एडवाइजर रखा, सीएम हाउस में रखा,
उनके थ्रू कमीशन और किकबैक का पैसा लिया, सरकारी गाड़ी में भर के वो मॉडल टाउन के घर जा रहा है, मॉडल टाउन में जवारियों की तरह उसकी गिनती हो रही है, वहां से ये मनी लॉन्ड्रिंग होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से फिर वापस मनी लॉन्ड्रिंग टी करके पाकिस्तान वो पैसा आ रहा है, वो पैसा जो पाकिस्तान आ रहा है उससे बेगमात के लिए घर खरीदे जा रहे हैं। ये शहजादा अकबर है, और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि शहजादा अकबर अब पार्लियामेंट भी आ सकते हैं, तो पार्लियामेंट में भी इंशाअल्लाह वो बात करेंगे। थैंक यू सर। वज़ीर मौसलात मुराद सईद मीडिया से बात कर रहे थे और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जवाब दिया है उन तमाम बातों का जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुलभूषण के मामले पर आज बिलावल साहब बात करते हैं, लेकिन कुलभूषण पाकिस्तान के अंदर जो सरगर्मियाँ करते रहे हैं उनके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी जिक्र करना भूल जाते हैं। कराची की हालत ज़ाहिर के हवाले से आज जिक्र कर रहे थे मुराद सईद। उन्होंने कहा कि जब बारिश आती है तो बुरा हाल हो जाता है कराची का, और कराची जो कि बिजनेस हब है, जो कि बैकबोन है पाकिस्तान की, उसका क्या हाल कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये किसी से ढका छुपा नहीं।